آج کی گفتگو ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21 آیت نمبر 48۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اللہ کریم نے یہود و نصارہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان سے بات کرو تو دلائل کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ بات چیت کرو، کوئی غلط رویہ ان کے ساتھ اختیار نہ کرو۔ اگر وہ ظلم پر اتر آئیں تو اس صورت میں ان کو اسی طرح جواب دیا جائے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور جو کفر کے اوپر ہی رہنا چاہتے ہیں وہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابھی ہم جو آیہ کریمہ پڑھ رہے ہیں سورۃ العنکبوت کی آیت 48، یہاں اللہ کریم نے اہل کتاب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل بتائی ہے۔ اہل کتاب کو، اہل کتاب اس بات کو جانتے تھے کہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر آخری نبی کی جو علامت بیان ہوئی ہے، وہ علامت یہ بیان ہوئی ہے کہ آخری نبی امی ہوں گے۔ امی کا معنی آپ حضرات جانتے ہوں گے، ایسا شخص کہ جس نے کسی انسان کے پاس بیٹھ کے تعلیم حاصل نہ کی، ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ امی۔ جو جانتا سب کچھ ہے، اسے معلوم سب کچھ ہے، لیکن اس نے کسی انسان کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی۔ امی کا ایک معنی یہ بھی ہوگا، امی ام سے بنا ہے۔ ام کا معنی ہے اصل، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان کہ آپ امی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کائنات کی اصل ہیں۔ جتنے پیغمبروں کو نبوت ملی، رسالت ملی، کتابیں ملی، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بنی، تو حضور اس پوری کائنات کی اصل ہیں، اس پوری کائنات کا مرکز ہیں، اس پوری کائنات کا محور ہیں۔ جیسے آپ سورہ فاتحہ کو بولتے ہیں ام الکتاب۔ ام الکتاب کا معنی کیا ہے؟ جو کتاب، پوری کتاب کی مرکز ہے، جو پوری کتاب کا محور ہے، جس کے اندر پوری کتاب کے مضامین موجود ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی اس معنی میں کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پوری کائنات کے علوم موجود ہیں، پوری کائنات کے راز موجود ہیں، پوری کائنات کی ہر حقیقت حضور کے اندر موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی اصل ہیں۔ امی کا ایک معنی میں نے کر دیا اصل، اور امی کا دوسرا معنی کیا عرض کیا میں نے؟ جس نے کسی انسان کے پاس تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ اب یہ بات پچھلی کتابوں کے اندر بتا دی گئی تھی، یہودی اس بات کو جانتے بھی تھے کہ آخری نبی کی علامت یہ ہے کہ وہ امی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا بیان فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ، وما اور نہ، كُنْتَ آپ تھے، تتلو پڑھتے، من قبلہ اس سے پہلے، من کتاب کوئی کتاب، اور اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب یہودیوں عیسائیوں کو دیا ہے، مخاطب اپنے محبوب کو ہی کیا ہے۔
یہودیوں نے عیسائیوں کو مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا کہ میں انہیں مخاطب کر کے انہیں جواب دوں. جواب انہیں دیا ہے، بات اپنے محبوب سے کی ہے. اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، وَلَا تَخُطُّهُ، اور نہ آپ لکھتے تھے بِيَمِينِكَ، اپنے ہاتھ سے، اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اِذًا تب، لَارْتَابَ شک میں مبتلا ہو جاتے، المبتلون باطل کی راہ پر چلنے والے. اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے ہوتے یا کچھ لکھتے ہوتے، تب باطل کی راہ پہ چلنے والے شک میں پڑ جاتے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر سے پہلے کوئی کتاب پڑھی ہوتی، کچھ لکھا ہوتا، تو باطل کی راہ پہ چلنے والے ضرور شک میں مبتلا ہو جاتے. اس طرح انہیں شک ہو جاتا، اس طرح وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر شک کرتے کہ پتہ نہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں بھی کہ نہیں ہیں. یعنی اگر وحی کے نازل ہونے سے پہلے، وحی کس عمر میں نازل ہوئی تھی؟ 40 سال کی عمر میں. تو اگر 40 سال کی عمر سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی، یا آپ لکھنا جانتے ہوتے، آپ لکھتے ہوتے، ہاتھ سے کچھ بھی لکھتے ہوتے. دیکھیں نا، جو بندہ پڑھا لکھا ہو، آپ اس کو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ پڑھا لکھا ہے. تعلیم کو آسان لفظوں میں کیا بول دیتے ہیں ہم؟ پڑھنا لکھنا. جی، جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ ایجوکیٹڈ پرسن ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی عمر مبارکہ 40 سال کو پہنچی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنانا شروع کر دی. بھئی جو بندہ کسی ادارے میں گیا ہو، کسی اسکول میں گیا ہو، کسی کالج، یونیورسٹی، کسی جامعہ کے اندر، کسی درس گاہ میں گیا ہو، اس نے کسی استاد کے پاس جا کر تعلیم حاصل کی ہو، لکھنا پڑھنا جانتا ہو، وہ لکھ بھی سکتا ہو، وہ پڑھ بھی سکتا ہو، لکھنا پڑھنا اس کا معمول ہو، لکھنا پڑھنا اس کی روٹین کا حصہ ہو، تو ایسا شخص اگر علم کی باتیں کہنا شروع کر دے تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ جو کچھ بول رہا ہے اپنی تعلیم کے زور پہ بول رہا ہے. اس نے کسی کے پاس پڑھا ہے، کسی استاد کے پاس جا کر کچھ سیکھا ہے، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو یہ علم کی باتیں تو کرے گا. اس نے زندگی کا اتنا طویل عرصہ علم کے اندر گزارا، تعلیم کے اندر گزارا. آج اگر یہ دانائی کی باتیں نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، دور اندیشی کی باتیں، تاریخ کی باتیں، سائنس کی باتیں، ٹیکنالوجی کی باتیں، فزکس، کیمسٹری، بایو کی باتیں، یہ وہی کرے گا کہ جس نے اس مضمون کے اندر مہارت حاصل کی ہوگی. اگر اس نے اس مضمون میں مہارت حاصل ہی نہیں کی تو وہ اس میں بول ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں، عرب اس بات کو جانتے تھے، پورا عرب اس بات کا گواہ تھا کہ 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی انسان کے پاس جا کر پڑھا نہیں ہے، نہ کسی سے پڑھنا سیکھا ہے، نہ کسی سے لکھنا سیکھا ہے. یہ دو جملے اگر آپ بھی دہرا دیں، نہ کسی سے پڑھنا سیکھا ہے، نہ کسی سے لکھنا سیکھا ہے، تو وہ شخص جو پڑھے لکھے بغیر یک لخت آ کے ایسی باتیں کہنا شروع کر دے کہ جو باتیں
لوگوں نے آج تک نہ سنی ہو۔ حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، دور اندیشی کی باتیں، حتیٰ کہ زمانہ قبل از اسلام کی باتیں، آدم علیہ السلام کی باتیں، نوح علیہ السلام کی باتیں، ابراہیم علیہ السلام کی باتیں، گزشتہ سابقہ انبیاء کے واقعات، قصص جو اس نے کسی کے پاس جا کر پڑھے نہیں ہیں، کسی سے جا کر سیکھے نہیں ہیں، اگر وہ واقعات سنانا شروع کر دے اور اسی طرح تمدن کی باتیں، تہذیب کی باتیں، علم کی باتیں وہ شخص آ کر کہنا شروع کر دے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کا استاد تو ہے کوئی نہیں، پتہ نہیں یہ علوم کہاں سے سیکھ کے آیا ہے۔ اگر اس کا کوئی استاد ہوتا تو ہم کہتے کہ اس نے فلاں سے یہ باتیں سیکھی، اس کا فلاں شخص استاد ہے، اس استاد کے پاس بیٹھ کے اس نے اتنا علم گین کیا، اتنا نالج حاصل کیا اور آج اس نالج کو دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے۔ تو وہ شخص جس نے نالج کسی انسان سے لیا ہی نہیں، علم کسی انسان سے لیا ہی نہیں، لیکن وہ علم دنیا والوں کو آ کر اگر دے رہا ہو اور علم دنیا والوں کے اندر اگر آ کر پھیلا رہا ہو تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا نا، اس کو جو ملا ہے اللہ سے ملا ہے، اس کا سورس اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، دنیا کا کوئی ظاہری سورس اس کا نہیں ہے۔ اگر اس نے 40 سالوں کے اندر کوئی محنت کی ہوتی، کوئی کوشش کی ہوتی، کوئی کسب کیا ہوتا، کوئی جد و جہد کی ہوتی، کوئی سٹرگل کی ہوتی، کسی استاد کے پاس جا کر پڑھا ہوتا تو پھر تو لوگ شک میں مبتلا ہوتے کہ یہ جو کچھ ہمیں آ کے بتا رہا ہے یہ فلاں شخص سے سیکھ کے ہمیں آ کے سنا رہا ہے۔ لیکن زندگی میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی نفی کی، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن سے پہلے تو آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے، نہ آپ نے کبھی زبور پڑھی، نہ کبھی تورات پڑھی، نہ کبھی انجیل پڑھی، اور نہ دنیا جہان کی کوئی اور کتاب پڑھی، کوئی کتاب تو آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہی نہیں۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اس سے پہلے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، مگر آج آپ علم کے دریا بہا رہے ہیں، آپ علم کے سمندر جاری فرما رہے ہیں، آپ علم کے چشمے بہا رہے ہیں، آپ علم کی خیرات بانٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ صرف وحی الہی ہے، ہر لفظ صرف کیا ہے بولیے؟ وحی الہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر وحی الہی کے بغیر کچھ بھی اپنی زبان سے بولا نہیں ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور جو بولتے ہیں وحی الہی سے بولتے ہیں، حضور جو بات کرتے ہیں حکم الہی سے بات کرتے ہیں۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اللہ پاک فرماتا ہے اگر اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب پڑھی ہوتی، کسی استاد کے پاس جا کر علم حاصل کیا ہوتا یا کچھ لکھنا آپ نے سیکھا ہوتا، اے کافرو، اے مشرکو، اے یہودیو، اے عیسائیو، پھر تو تمہارا شک میں مبتلا ہونا بنتا تھا کہ حضور نے شاید کچھ اپنے پاس سے بنا کے تو ہمارے سامنے لا کے پیش کر دیا ہے، یہ خود تو لکھنا جانتے ہی نہیں ہیں، یہ خود لکھنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر خود لکھنا جانتے ہوتے تو پھر تم شک کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیتیں اپنے پاس سے بنائی ہیں، یعنی حضور کا امی ہونا، دنیا والوں میں سے حضور کا کوئی استاد نہ ہونا، دنیا والوں میں سے، انسانوں میں سے حضور کا کوئی استاد نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی وحی سے کہہ رہے ہیں۔
اپنی ذاتی کاوش، اپنی ذاتی کوشش، اپنی کوئی محنت، اپنی کوئی تعلیم کسی انسان کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل سے یہ متعین کر رکھا تھا، یہ طے کر رکھا تھا کہ دنیا والوں میں سے محمد کا کوئی استاد نہیں ہوگا، انسانوں میں سے حضور کا کوئی استاد نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی استاد کے پاس پڑھنا نہیں چاہیے، ہمیں تو استاد کی ضرورت ہے۔ حضور کے علاوہ ایک حضور ہیں جنہوں نے اللہ سے براہ راست علم حاصل کیا ہے۔ آج ہمیں جتنا علم ملے گا وہ استاد سے ہی ملے گا۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، یہ پیغمبر کا کمال ہے کہ اسے علم کسی انسان سے لینا نہیں پڑتا۔ تھوڑا تھوڑا تو ساتھ بولتے رہا کریں نا۔ ایک پیغمبر ہے کہ جو علم کس سے لیتا ہے؟ بولے اللہ سے۔ پیغمبر، بس صرف یہ پیغمبر کا کمال ہے۔ پیغمبر کے علاوہ یہ کمال کسی اور کا نہیں ہے۔ پیغمبر اللہ سے علم حاصل کرتا ہے، باقی دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ کسی انسان سے ہی علم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہی صرف کس کی طرف آ سکتی ہے؟ بولیے گا اللہ۔ وہی اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے، اور اللہ کی وحی صرف پیغمبروں کی طرف آ سکتی ہے۔ پیغمبروں کے سوا اللہ کی وحی عام انسانوں کی طرف آ نہیں سکتی۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں بھی کسی انسان کے پاس میں نے علم حاصل نہیں کیا، جی، بعض اولیاء کاملین کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے علم عطا فرماتا ہے، اس کا نام ہے علم لدنی۔ اس کا نام کیا ہے؟ علم لدنی۔ لیکن علم لدنی بعض خاص ہستیوں کو نصیب ہوا، خاص اولیاء کرام کو نصیب ہوا، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے، لیکن وہ وحی کی صورت میں نہیں ہوتا۔ وحی صرف کس کی طرف آتی ہے؟ بولیے پیغمبروں کی طرف۔ اگر کسی عام انسان کی طرف کوئی اس طرح کی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت آتی ہے تو اسے آپ القاء کہہ سکتے ہیں، اسے الہام کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس بات کا بھی کوئی انکار کرے، کیونکہ آج کل اولیاء کا انکار کرنے والے بھی بڑے ہیں نا، تو انہیں پھر سورہ النحل پڑھنی چاہیے جا کے۔ کون سی سورہ؟ کیونکہ سورہ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے۔ شہد کی مکھی کو بھی اللہ سکھاتا ہے کہ تو نے چھتے سے اڑ کے پھلوں تک کیسے پہنچنا ہے، اور پھلوں سے رس چوس کے تو نے چھتے کے اندر واپس کیسے آنا ہے، اور تو نے اپنا چھتا کیسے بنانا ہے، اور اس کے اندر شہد کو کیسے سٹور کرنا ہے، اور اپنی نسل کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارا علم شہد کی مکھی کو ہم رب خود عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائی اگر رب شہد کی مکھی کو علم دے سکتا ہے تو اللہ کے ولیوں، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو علم نہیں دے سکتا؟ وہ ہمارے ہاں ہے نا، آج کل اندھیر نگری ہے، جہالت والی باتیں چونکہ بڑی عام ہو چکی ہیں۔